سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور حضور پر نور شافع النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام کے تحفے گجرے پھول پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وہ قادر و قدیر، قدرتوں کا مالک، شانوں کا مالک، عظمتوں کا مالک، وہ رب قدیر وعلا کل شیء قدیر، اپنے کرم، رحم، فضل کے طفیل جو پڑھنے کا شرف حاصل کروں، جو اللہ کی ذات مجھے سنانے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی، صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی اپنے فضل، کرم، رحمت کے صدقے توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس کی منشا ہوئی، اس کی رضا ہوئی، انشاءاللہ تعالی العزیز میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سورہ مائدہ کی 15 نمبر آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ یہاں پر مفسرین نے 2 تفاسیر کی ہیں اور قرآن کی ہر تفسیر سبحان اللہ ہے۔ پہلی تفسیر جو ہے، یہاں پر نور سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن پاک ہے، وہ کتاب، اور یہاں سے بھی انہوں نے قرآن ہی لیا۔ بعض مفسرین کہتے نہیں، قرآن پاک ایک بات کو بار بار نہیں کہتا، فصاحت و بلاغت کا منبع اور مرکز ہے یہ کتاب، اور جب کبھی حکیم، ذہین، قادر ذات کلام کرتی ہے نا جی، وہ ایک لفظ کو، ایک بات کو بار بار نہیں کہتی، وہ ہر لفظ کے اندر اپنے قدرت کے کرشمے، اپنی فصاحت و بلاغت کے دریا کھولتی ہے۔ تو یہاں پر نور سے مراد تیرے میرے سونے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کیونکہ یہ جو واو آ رہا ہے نوروں و کتاب، یہ واو عاطفہ ہے، عطف کے لیے ہے، جدا کرنے کے لیے ہے کہ پہلی بات کچھ اور ہے، دوسری بات کچھ اور ہے۔ پہلا جو نور ہے اس سے مراد تیرا میرا سونا نبی کا نور ہے، اور دوسرا جو ہے کتاب مبین سے مراد، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، روشن کتاب۔ ہاں جی، تو اس میں کوئی شک نہیں، میرے نبی بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے۔ نور حضور 2 معنی میں ہے، ایک معنوی، ایک حسی۔ میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں، اس لحاظ سے کہ اس ساری کائنات کے اندر گمراہی، ضلالت، بے راہروی، کفر، شرک کے اندھیرے کو ختم کر کے اسلام کا نور، ایمان کا نور میرے نبی نے عطا فرمایا۔ میرا نبی ان لوگوں کے لیے، گمراہوں کے لیے، وہ ضلالوں کے لیے، میرا نبی نور ہدایت ہے۔
میرا نبی کافروں کے لیے، گمراہوں کے لیے، بے راہ رووں کے لیے، وہ لوگ جو راستے سے بھٹک چکے تھے ان کے لیے نور ہدایت ہے میرا نبی۔ ساری کائنات کے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مشرکین کے لیے، ہندوؤں کے لیے، پارسیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے میرا نبی نور ہدایت ہے۔ جو بھی میرے نبی کے دامن رحمت کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا وہ نور ہدایت پاتا چلا جائے گا۔ اس معنی میں اگر کوئی بندہ حضور کی نورانیت کا انکار کرتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ دوسرا ہے نور حسی۔ نور حسی سے مراد کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور بھی نور تھا۔ اس کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، کیونکہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب آپ چلتے تھے دھوپ کے اندر میرے نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ حضور جب چلتے تھے سایہ نہیں تھا۔ ہر چیز کا سایہ ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آپ ہاتھ کریں، آپ جو مرضی کریں، لیکن لائٹ کو جب دھوپ میں ماریں گے اس کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ میری اماں جان ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، میں کپڑے سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی نیچے۔ میں نے ارادہ کیا صبح جب روشنی ہوگی روشنی کے اندر تلاش کر لوں گی۔ اتنے میں کملی والے جلوہ گر ہوئے، حضور مسکرائے۔ اماں جان فرماتی ہے میرے آقا کے نور مبارک، حضور کے دندان مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے نور کی روشنی نکلی۔ اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اپنی گم ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب مدینہ میں جلوہ گر ہوئے، مدینے کے ہر گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کا نور داخل ہو گیا۔ بھائی کیوں نہ ہو، یہ یثرب تھا، یہ بیماریوں کا گھر تھا، یہ پریشانیوں کا گھر تھا، یہ علاموں کا گھر تھا، لیکن جیسے ہی میرے کملی والے جلوہ گر ہوئے، میرے کملی والے کی آمد کے صدقے اللہ نے ساری بیماریوں کو دور کر دیا، پریشانیوں کو دور کر دیا، آلام کو دور کر دیا، اور میرے سونے نبی کے وجود انور کی برکت سے، آپ کے نور مبارک کی برکت سے رب کائنات نے ساری بیماریوں کو دور کر کے مدینہ کو شفا کا گھر بنا دیا۔ اور مدینہ تو مدینہ رہا، مدینے کی مٹی کو بھی اللہ نے خاک شفا بنا دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہمارے امام نے فرمایا جس طرح کملی والے آپ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، وہ بیماریوں والی مٹی کو خاک شفا بنا دیا، کوئی مہربانی فرماؤ رحمت کے قطرے ہمیں بھی عطا فرماؤ۔
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ کریم آقا جی مہربانی فرماؤ، ہماری بھی پریشانیوں کو دور فرما دو، ہماری بھی تکلیفوں کو دور فرما دو، ہمیں بھی تمام آلام سے، تمام قسم کی بیماریوں سے، تمام قسم کی آزمائشوں سے، دنیا کی بلاؤں سے، آخرت کی بلاؤں سے، بدعقیدگی کی بلا سے، گستاخی کی بلاؤں سے مولا کریم ہمیں بھی محفوظ فرما دے۔ امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے جی، بڑے لوگوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں بات میں کئی معنی کے سمندر ہوتے ہیں۔ بدوں پر بھی برسا دے برسان، بھئی قدرت تو اس مالک کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اشارہ کر دے چلو بھائی تیری بگڑی بن گئی، بات ختم ہو گئی۔ اشارے کی بات ہے نا جی، ہاں جی۔ آپ میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ اس کی ذات کا قطرہ بھی سبحان اللہ اس کی شان کے لائق ہے، اشارہ کافی ہے، وہ اشارہ کر دے ہماری بگڑیاں بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ البتہ تو اس معنی میں میرے نبی نور حسی بھی ہیں، نور مانوی بھی ہیں، نور حسی بھی ہیں، میں نے جیسا کہ احادیث مبارکہ سے عرض کیا۔ آئیے ذرا امام عبد الرحمن ابن جوزی محدث کبیر، یہ ان کی کتاب میرے سامنے ہے، وہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمانا چاہا، زمین کو فرش، آسمان کو بلندی بخشی، تو رب کریم نے اپنے نور سے، اپنے پرتو سے، اپنے جمال سے ایک مٹھی لے کر فرمایا محمد ہو جا۔ اپنے پرتو سے، اپنے جمال سے ایک مٹھی لی، فرمایا محمد ہو جا۔ وہ مٹھی نور کا ستون بن کر اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ حجاب عظمت تک پہنچ گیا۔ پھر اس نور نے سجدہ کیا اور کہا الحمدللہ، اس پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے نور، اسی وجہ سے میں نے تجھے پیدا کیا اور تیرا نام آج کے بعد محمد ہے۔ اللہ نے اس نور کا نام محمد رکھا، اور ساری کائنات کی ابتدا اللہ نے اسی نور سے فرمائی، یعنی تمام کائنات کی مخلوقات سے پہلا کون ہے؟ تیرا میرا سونا نبی۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہی بات موجود ہے، تیرا نبی نور بن کے آیا۔ عبد الرحمن ابن جوزی محدث کبیر کی کتاب میرے سامنے پڑھی ہے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ میرے سونے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے کملی والے سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے قبلی والے نے ارشاد فرمایا
یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے نبی کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے نور کے 4 حصے کیے۔ پہلی قسم سے لوح، دوسری قسم سے قلم پیدا فرمایا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا اے قلم لکھ، اے قلم لکھ۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، آپ کو یہ روایت بھی ملے گی اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ ساری کی ساری مخلوقات کی تخلیق بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے نور سے خالق نے ہر ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حکم فرمایا اے قلم لکھ۔ پہلا خطاب اس قادر و قدیر جل جلالہ و جل شانہ کا قلم کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ کلام ہوا خوف الہی سے قلم کانپنے لگا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک صرف قلم کانپتا ہی رہا۔ اگر اول ما خلق اللہ القلم تھا تو پھر قلم سے کیا کہا جا رہا تھا تو لکھ؟ بھائی اگر قلم ہی سب سے پہلے خلق کیا گیا ہے تو اللہ پھر کیا لکھنے کو کہہ رہا ہے اے قلم لکھ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے؟ وہ کیا لکھنے کو کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام یہ بتا رہا ہے پہلے بھی کوئی تخلیق ہو چکا ہے، اور پہلا خلق ہونے والا تیرا میرا سونا نبی ہے۔ رب کائنات نے جب ہیبت الہیہ سے کانپنے کے بعد رب کریم نے 1000 سال کے بعد قلم سے فرمایا لکھ۔ عرض کی مولا کیا لکھوں؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا میری توحید اور میرے سونے محبوب کی رسالت لکھ۔ لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ قلم نے یہ لکھا، پھر اس نے علم الہی کی ہدایت کے مطابق اس کی مخلوقات کو لکھا، اور رب کریم نے اب فرمایا اے قلم ذرا آگے تجھے لکھواؤں۔ پاک پروردگار عالم کیا لکھوں؟ فرمایا آدم علیہ السلام کی نسل اور اولاد کے بارے میں لکھ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اسے جہنم رسید کرے گا۔ قلم نے لکھا جو آدم علیہ السلام کی اطاعت کرے گا اس کو جنت ملے گی، جو نافرمانی کرے گا اس کو جہنم ملے گی۔ رب کریم نے فرمایا لکھ اے قلم۔ مولا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ میں نوح علیہ السلام کو پیدا کروں گا، ان کو امت عطا کروں گا، ان کی امت کے بارے میں لکھ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اسے جنت میں داخل کروں گا، جس نے ان کی نافرمانی کی انہیں جہنم رسید کروں گا۔ لکھ اے قلم ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کروں گا،
ان کی امت کے بارے میں لکھ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اسے جہنم میں بھیجوں گا۔ اسی طرح رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کے بارے میں لکھوایا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی رب کریم اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر رب کریم نے فرمایا اے قلم لکھ، میرے سونے نبی کے بارے میں اپنا محبوب پیدا کروں گا، اس کو میں امت عطا کروں گا۔ قلم نے روایت سابقہ کی طرح لکھنا چاہا، جو نیک عمل کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا، یہ لکھنے لگا تو رب کریم کا جلال قلم کے اوپر آیا۔ رب کریم نے قلم پر جلال فرمایا، اور جیسے ہی رب کریم نے فرمایا او قلم ادب کر، ظاہری بات ہے اس کا سینہ چاک ہو گیا۔ جو کاتب ہے نا جی، میں نے بھی کچھ کتابت سیکھی ہوئی ہے، ہمارے استاد نے جب ہمیں قلم بنانا سکھائی تھی نا جی، لکڑی کی اور یہ کانے کی، بانس کی، تو کروانے کے بعد نا جی انہوں نے درمیان میں سے وہ چھری رکھ کے، چاقو رکھ کے کت لگوایا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ کت لگاؤ، اس سے قلم کی لکھائی میں خوبصورتی آتی ہے، اور یہ ایک یادگار ہے۔ یہ یادگار ہے کس چیز کی؟ یہ اس چیز کی یادگار ہے کہ جب قلم نے لکھنا چاہا حضور کی امت کے بارے میں، تو رب کریم نے اپنا جلال اس پر نازل کیا، اس کا سینہ شک ہو گیا، پھر رب کریم نے اس کو لمبا کھینچ دیا روانی کے لیے۔ پھر رب کریم نے فرمایا اے قلم لکھ، جو نیک عمل کرے گا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سابقہ روایت کے مطابق یہ نہیں لکھنا جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم رسید کیا جائے گا، بلکہ یوں لکھ اگر میرے نبی کی امت گناہگار ہوگی تو میں غفور الرحیم ہوں، اگر امت گناہگار ہے تو میں بخشنہار ہوں۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عدل کرتا تھر تھر کم بنے، او یارا اچیاں شان والے فضل کرے تا بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ بابا عدل کے اوپر بات نہیں ہونی، عدل کے اوپر بات نہیں ہونی، بات مکنی فضل پہ جا کے۔ اگر ہم اللہ سے عدل مانگیں تو بابا یاد رکھو یہ کیڑیاں بھی اس کی مخلوق ہیں، یہ تمام مچھر مکھیاں ساری اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے جان کے بدلے جان، ٹانگ کے بدلے ٹانگ، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ کتنے کیڑوں کی ٹانگیں توڑ دیں، کتنوں کی جانیں نکال لیں، ہے تو وہ بھی مخلوق خدا نا بھائی، چھوٹی ہے تو کیا ہوا، خالق تو اللہ ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔ عدل کی بات ہے، کتنوں کو گالی نکال دی، کتنوں کو برا کہہ دیا، کتنوں کے ساتھ ظلم کر لیا، کتنوں کے ساتھ زیادتی کی، کتنی حرام خوریاں کی۔ اب بتاؤ ذرا عدل کے اوپر کریں تو کدھر کھڑے ہیں ہم؟ ہمارے پلے تو ہے کوئی نہیں۔ یار میں عرض کرتا ہوں حضور کے غلاموں کے اوپر جن لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے، تاریخیں رقم کر دی، انہوں نے جواب کوئی نہیں دینا؟ جواب تو سر کو دینا پڑے گا بابا۔ عدل پہ بات آ جائے تو جن کے اوپر تیزاب پھینکے گئے، اوپر ہیلی کاپٹروں سے گولیاں مار مار کے جن کو شہید کیا گیا، جن کی ماؤں کو رلایا، جن کی بہنوں کو رلایا، جن کے بھائیوں کو رلایا، جن کے باپوں کو رلایا، جن کے بچے یتیم کر دیے، جن کی عورتیں بیوہ کر دی،
ظلم تو ہے نا میری جان, عدل پہ آئے تو پلے کچھ نہیں بابا, پلے کچھ نہیں, بات فضل پہ ہی رکنی ہے. اس لیے فرمایا پیارے محبوب کہ امت کے لیے لکھو, اگر امت گناہ گار ہے تو رب بخشنہار ہے. اللہ میرے آقا حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں, جب اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اللہ نے جب روح پھونکی نا تو آدھے جسم تک روح آئی, تو ایسے سر انور اٹھا کے آسمان کے اوپر چھت پہ لکھا ہوا انہوں نے دیکھا. اوپر جب آسمان پہ جنت کے دروازوں کی طرف نظر ڈالی تو لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محدث کبیر علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, پاک پروردگار عالم آدم علیہ السلام نے عرض کی, اے پاک پروردگار عالم, میں نسل انسانی کا باپ ہوں, میں آدم ہوں, ساری نسل مجھ سے چلے گی. یا اللہ یہ جو تو نے جنت کے دروازوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اے اللہ کیا مجھ سے بھی پہلے کوئی مخلوق تو نے پیدا کی ہے؟ اور یا اللہ وہ اتنی شان والی مخلوق ہے کہ تو نے جنت کے دروازوں کے اوپر ہی اس کا نام لکھ دیا. مجھ سے, میں بھائی باپ ہوں سب کا, پوری انسانی ہے, آپ بھی آدم کی اولاد, میں بھی آدم کی اولاد, وہ ساری انسانیت ہی آدم کی اولاد. میرے کریم سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی نے جب یہ سوال کیا, رب کریم نے فرمایا, یہ عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ نے سوال کیا, فرمانے باری تعالی ہوا, اے آدم وہ تیری اولاد میں سے ہے, اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا, کائنات کی کسی شے کو بھی پیدا نہ فرماتا. تیرا میرا سونا نبی باعث تخلیق کائنات, باعث وجہ کائنات, خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم ہے, آج تک میں نے حضور کے غلام کو کہیں پر رسوا ہوتے نہیں دیکھا. میری عمر 42واں سال چل رہا ہے, میرا پکی عمر ہو چکی ہے میری. اتنے سال میں نے بہت سے بندوں کے ساتھ ملاقات کی ہے. میں ایک عالم کی اولاد ہوں, علماء کی گود میں کھیلا ہوں اور محقق علماء کرام کی گود میں کھیلا ہوں. میں نے آج تک کسی عالم دین سے نہیں سنا کسی نے حضور کے ساتھ وفا کی ہو, حضور کی سچی غلامی کا دم بھرا ہو, اللہ نے دنیا میں اس کو کہیں رسوا کر دیا ہو. میں نے لاکھوں مرتبہ, اگر آپ نے سنا ہے, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, اگر آپ کے علم میں کہیں ایسا آ جائے حضور کی سچی غلامی کرنے والا کہیں ذلیل و رسوا ہو گیا تو یار مجھے بھی بتانا, میں بھی دیکھوں وہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے, دنیا نے اس کے ساتھ جو ہے بے وفائی کی. نہ نہ نہ, میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے, وہ ذات کا کوئی بھی ہو, وہ نائی ہو, وہ موچی ہو, وہ دھرخان ہو, وہ کسی بھی کاس سے تعلق رکھنے والا ہو, بس ایک حضور کے ساتھ اس نے وفا کی ہو, ایک نبی کے ساتھ. اس میں کوئی شرط نہیں, وہ پڑھا لکھا ہی ہونا چاہیے, وہ بالکل عام سا اچھلنے کودنے والا لڑکا ہی نوجوانی کیوں نہ ہو, جس نے بھی حضور کے ساتھ وفا کی ہے, خدا کی قسم دنیا نے اس کو اپنے سروں پر اٹھایا ہے. قبر میں بھی اس کی عزتیں ہیں, حشر میں بھی اس کی عزتیں ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے کہیں پر بھی وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوا. آہا, میرے شیخ فرماتے تھے
اگر رب کریم نے میرے حواس برقرار رکھے، اللہ نبی کے صدقے علماء کے حواس بھی برقرار رکھتا ہے، ان کی عقلیں بھی سلامت رکھتا ہے۔ آپ فرماتے تھے جب میری قبر کے اندر میرے کملی والے جلوہ گر ہوئے اور آپ سرکار کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا، جب حضور کا سوال کیا جائے گا مجھ سے تو میں جواب دوں گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ او دنیا والو فرشتوں کیا پوچھتے ہو؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا پوچھتے ہو اس ہستی کے بارے میں؟ اور میں تو ساری زندگی اسی کے عشق و محبت کا درس دیتا چلا آیا ہوں، آج مجھ سے پوچھتے ہو یہ ہستی کون ہے؟ آج مجھ سے پوچھتے ہو یہ ذات کون ہے جس کی خاطر ساری زندگی ہم نے آسائشوں کو ٹھکرا دیا، آج اس کے دیدار کا وقت آیا، آج ہم سے پوچھتے ہو یہ ذات کون ہے؟ آپ فرماتے تھے جب آپ سرکار جانے لگیں گے تو میں عرض کروں گا اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے آقا جی، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی۔ ہاں ہم اس طرح کہیں گے انشاءاللہ، اور اگر ہمارا ہوش برقرار رہا، میرا امام کہتا ہے، میرا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا جب وقت وصال قریب ہوا، آپ نے فرمایا اے میرے مریدو، میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا، اتنا گہرا کھودنا کہ اس میں کھڑا ہو سکوں، میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں۔ آج بھی جب قبر کھودی جاتی ہے نا تو اتنی گہری کی جاتی ہے کہ آدمی آرام سے بیٹھ سکے، کیوں کہتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں تو بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے سوال کرتا ہے۔ امام احمد رضا خان فرمانے لگے میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں، کیونکہ میرا وجدان اور میرا عشق یہ کہتا ہے میرے ہوش برقرار ہوں گے، اور جس وقت سونے کملی والے کا دیدار کروایا جائے گا احمد رضا کھڑا ہو کے استقبال کرے گا اور کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں گے۔ الحمدللہ حضور کے عاشقوں کے لیے اتنا ضرور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جلوہ گر ہے۔ کملی والے نے عذاب قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمام کے تمام صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کیا قبر کے اندر ہماری عقل، ہمارا شعور برقرار رہے گا؟ ہمیں پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ بس پھر ٹھیک ہے، ہم پھر نبڑ لیں گے فرشتوں کے ساتھ۔ اور بھائی ساری زندگی جس نے اللہ اللہ کرنا سکھایا ہو، حضور کی غلامی کا دم بھرا ہو، قبر میں اسی نے فیل ہونا ہے۔ واہ بھائی واہ، خدا کی قسم اس دور نے نا جی حضور کے غلام، سچے غلام اور دعوے دار غلاموں کے اندر این تیرا کر کے رکھ دیا، بالکل جدا جدا کر دی، علیحدہ علیحدہ کر دی۔ دعوے محبت اور چیز ہے، محبت کے اندر غرق ہو جانا یہ اور چیز ہے بابا۔ آج خدا کی قسم جو حضور کا نام لے رہا ہے، میں سمجھتا تھا سنی انتہائی سن قوم ہے، دو چار ڈنڈے پڑیں گے یہ بھاگ جائے گی، میدان چھوڑ جائے گی، کہاں اس نے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ خدا کی قسم جس طرح ظلم بڑھ رہا ہے، سختیاں بڑھ رہی ہیں، عشق بھی اتنا نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ حضور کے غلاموں کا جذبہ بھی اتنا نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ یار ایمان سے
خدا کی قسم حضور کے عشق نے وہ کمال کر کے رکھ دیا. صرف اور صرف یہودی لابی کو ایک ہی خوف ہے, بڑے بڑے نامور ٹائکونوں کو ایک عام سے سنی نے الیکشن کے میدان میں اینڈ کر کے ہرا دیا. بڑے بڑے ٹائکونوں کو چٹکی کے اندر خوف زدہ ہیں, خوف زدہ ہیں. ان کو ہم نے چھوڑ دیا, یہ تو سارے ملک پہ چھا جائیں گے. ہماری حرام زدگیاں ختم ہو جائیں گی, ہماری شراب نوشیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے زنا ختم ہو جائیں گے. اور یہ ان کی جرت کیسے ہوئی, یہ ناموس رسالت کا نام لیں, ان کی جرت کیسی ہو گئی, یہ حضور کا عشق کا نام لیں, یہ نظام مصطفیٰ کا نام لیں, یہ تخت پر دین محمدی کا نام لیں, ان کی جرت کیسے ہو گئی. کیونکہ جب نظام محمدی آیا پھر سود خوری نہیں ہونے دیں گے, پھر زنا نہیں ہونے دیں گے, پھر شراب نہیں ہونے دیں گے. پھر جن بے غیرتوں نے, جن لنڈے کے انگریزوں نے یہ بیان دیے تھے ہمیں نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے, جس کو روز تازہ دودھ مل جائے, پھر ایسے لنڈے کے انگریزوں کو انشاءاللہ اٹھا کے ہم زندانوں کے اندر بند کریں گے. ایسے جناب یہودی لابی کو انشاءاللہ تعالی العزیز روند کے رکھیں گے. خدا کی قسم ایک دفعہ میرے نبی کا نظام تو آنے دے, پھر رب کعبہ کی قسم ہے اس ملک کے اندر پھر نور مقدم جیسی بیٹی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. پھر اس کی گردنیں کٹنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے جو مجرم ہیں دندناتے پھریں, پھر پیسہ کہیں کام نہیں آئے گا, پھر کہیں پر جناب ظلم اور ستم کہیں نہیں ہوگا, پھر جھوٹ اور فریب کہیں نہیں ہوگا. اور رب کعبہ کی قسم ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرا ہو وہ کیسے حرام زدگی کرے, جو حضور کا غلام ہو ویسے وہ کیسے سود خوری کرے, وہ کیسے زنا خوری کرے. وہ زنا بھی نہیں کرے گا, وہ چوری بھی نہیں کرے گا, وہ دھوکہ بھی نہیں دے گا, وہ بے ایمانی بھی نہیں کرے گا, وہ میرے نبی کے جھنڈے کو بلند کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی العزیز وہ وقت دور نہیں ہے, یہ حالات بتا رہے ہیں, یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ جب میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے علم اسلام کو بلند کیا, صحابہ کرام کے اوپر بھی اسی طرح ظلم و ستم کیا گیا, صحابہ کی زبانوں کو بھی جلایا گیا, صحابہ کے جسموں کو بھی کاٹا گیا, صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. رب کعبہ کی قسم ہے کسی ظلم نے بھی ایک انچ بھی کسی صحابی کو پیچھے نہیں ہونے دیا. آج ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں 1400 سال کے بعد, جس طرح نبی کے غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں, حضور کے غلام پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے یار, بے ایمانی کی بھی انتہا ہوتی ہے یار. کوئی انصاف کا پیمانہ ہے. ایک طرف کہتے تھے جلا دو بل, یوں کر دو وہ کر دو, خبردار کوئی ٹیکس نہیں دینا, یوں نہیں دینا. ہم جناب دھرنے کے اندر جو ہمارے سامنے آیا ہم اس کو فنا کر دیں گے, ہم اس کو تباہ کر دیں گے. ہائے 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 ہائے, آج وہی لوگ جب تاریخ دہرائی جا رہی ہے آج بلک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. یہ جن لوگوں نے, لنڈے کے انگریزوں نے, یہ گٹروں کی پیدائشوں نے جو الزام لگائے حضور کے غلاموں پر, انہوں نے دکانیں جلا دی, انہوں نے املاک کو نقصان پہنچا دیا. ان کے پاس سے کلاشنکوف نکال آئے, ان کے پاس سے یہ نکالا. وہ کچھ ثبوت تو پیش کرو. میڈیا کا دور ہے, ایک ایک بات پکڑی جاتی ہے, ایک ایک بات پکڑی جاتی ہے. اور بنگیوں چرسیوں کوئی ثبوت لاؤ. حضور کے رب کعبہ کی قسم ہے حضور کا غلام ہو کبھی دوسرے مسلمان کے املاک کو نقصان نہیں پہنچائے گا. میرے کریم آقا جی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان نقصان نہ اٹھائے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نبی تو کہے خبردار پودوں کو بھی نقصان نہیں دینا. اور خبردار مسلمانوں کا لشکر فاتح بن کے آیا, کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے, کتیا نے بچے, صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا گیا, یہاں سے لشکر گزر رہا ہے, کہیں کتیا کے بچے پیروں کے نیچے روندے نہ چلے جائیں. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو کتیا کے بچوں کا بھی حق ہمیں بتاتے ہیں, جو پودوں اور یہ گھاسوں کا بھی ہمیں حق بتاتے ہیں. ہم تو جانوروں کے حقوق بھی جانتے ہیں, اور انسان تو انسان ہے. حضور کے غلام کے املاک کو کوئی نقصان پہنچائے یہ نہیں ہو سکتا.
یار آج ضرورت ہے خدا کی. دیکھو میرے پاس صرف آواز ہے, میں آواز کے ذریعے احتجاج کر سکتا ہوں. جس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے, جس کے پاس قلم کا زور ہے وہ قلم کا زور لگائے. جس کے پاس جو زور ہے, آج رب کعبہ کی قسم ہے زور نہ لگایا تو کل محشر والے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مسجد میں ممبر پر بیٹھا ہوں, مجھے 100% میں سے 200% یقین ہے حضور کا ہر غلام بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہے. یہ لنڈے کے انگریز بالکل غلط راستے پر ہیں, ان کے ظلم کی انتہا ہے. یزید بھی پیچھے رہ گیا, ہٹلر بھی پیچھے رہ گیا, سٹیون بھی پیچھے رہ گیا, ہاکن بھی پیچھے رہ گیا, ساری بلائیں پیچھے رہ گئیں. آج حضور کے دشمن حضور کے نظام اور پیغام کو جو دبانے کی کوشش کر, یہ سب سے پہلے نمبر پڑھ کے ہم کیا کریں؟ آپ سوچتے ہیں میری آواز کیا کرے گی؟ کل محشر والے دن جب یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی بات ہوگی تو وہ اماں کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں لکھا جائے گا جو ایک اون کا گولا لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے گئی تھی. میری یہ آواز بھی حضور کے غلاموں میں لکھی جائے گی. جس کی جو بھائی توفیق ہے, اگر نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم حضور کے غلاموں کے خلاف زبان تو نہ کھولو یار, اتنا تو کر سکتے ہیں. لوگوں کو آج بھی لگتا ہے کہ یہ جناب یہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں, یہ ایک مذہبی انتہا پسند لوگ ہیں, مذہبی دہشت گرد لوگ ہیں جو سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے جناب ظلم و ستم کی بربریت کی داستانیں رقم کر دی ہے. اور تمہارے نظام کے اندر, اسلام آباد کے اندر کیس ہو, سپریم کورٹ میں اس کو چلایا جا رہا ہو اور اس کا پیسے کی زور پر اس کا فیصلہ نہ ہو تو پھر اور کیا کہیں گے یار؟ کیا کہو گے اس کو؟ یہ اسلامی نظام ہے؟ اسلام کا نظام یہ ہے جو جس وقت جرم کرے دستی اس کو سزا دے دی جائے. چور ہے ہاتھ کاٹو, زانی ہے سنسار کر دو, اگر کسی نے قتل کیا فوراً سے پہلے اس کی گردن اڑا. کوئی لے تو لال ہے ہی نہیں, ثبوت سامنے ہے, مجھے پاس ہے, سزا دو. کیوں نہیں دیتے؟ لاؤ اسلام کا نظام. جب تک سعودیہ کے اندر اسلامی نظام قائم رہا, اسلامی نظام کی برکت سے 1400 سال کے اندر اتنی چوری نہیں ہوئی جتنی ایک دن کے اندر چاچو امریکہ میں ہو جاتی ہے. 1400 سال ایک طرف رہا, سال میں کوئی ایک آدھی چوری صرف اسلامی صدا کی خاطر. 365 دنوں میں ایک چوری ہو, یہ اسلام کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.